اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ تم قصہ مختصر۔ خش خش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا کوڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کی عنایت اور اس کی رحمت اور اس کے فضل کا احسان ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کے ایمان اور اسلام کی سلامتی عطا فرمائے اور اسی اسلام اور ایمان پر شان کے ساتھ اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ تھوڑی تھوڑی یہ پہلی صفحے پور کیا کریں، ہر جمعے کو کہنا پڑتا ہے تو مہربانی کیا کریں، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا شعور دیا ہے تو یہ پہلی صفحے پور کیا کریں تاکہ پھر بعد میں جماعت کرانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر والدین کے حسن سلوک کے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں، اللہ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ لطف آتا ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اس کے الفاظ پر غور کیا جائے، بندہ زندگی گزار دیتا ہے رب رب کرتے۔ خواہش کیا ہوتی ہے؟ کبھی وہ تو کہنا ہاں میں تمہارا رب ہوں نا۔ تو یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
فرمایا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ تصور نہیں کرنا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ ذاتی کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا ہے۔ میں ایک لفظ بولے شاید سے غور نہیں کی تھی، اللہ کے علاوہ ذاتی کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا ہے۔ جو بھی مشکل کشائی کرے گا اس کی عطا سے کرے گا، وہ کسی کی عطا سے مشکل کشائی نہیں کرتا ہے، رب ہے۔ پھر آگے کیا حکم دیا؟ فرمایا اس کے بعد بالوالدین احسانا، ایک کی بات نہیں ہے، دونوں کی بات ہے۔ صرف باپ کا ذکر نہیں، صرف والدہ کا ذکر نہیں، دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، قرآن مجید دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ نے تیسرے مقام پر فرمایا جب تمہارا کوئی قتل کر دے تو فرمایا تم پر اس کا بدلہ لینا، قصاص لینا اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ لیکن یہاں جب روزے کا حکم دیا، کہا یہ وہ فرض نہیں ہے جو والدین کا فرض ہے۔ جب جان کے بدلے کا، جان کا قصاص کا حکم دیا، فرمایا یہ وہ فرض نہیں ہے، اس میں تھوڑی تخفیف ہے، اس میں تھوڑی گنجائش ہے۔ 100 اونٹ دیت لے کر بھی آپ معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر سکتے ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہو، گنجائش ہے۔ لیکن جب تیرے اور میرے والدین کی باری آئی، اللہ نے کہا کسی حالت میں بھی رخصت نہیں ہے، نہ گنجائش ہے، کسی حالت میں بھی۔ یا اللہ بیمار ہوں، فرمایا نہیں، کوئی رخصت نہیں ہے۔ یا اللہ مزدوری کرتا ہوں، بیرون ملک ہوتا ہوں، والدین گھر میں بوڑھے ہیں، دعائی کی ضرورت ہے، یا اللہ رخصت ہے، فرمایا نہیں رخصت۔ قرآن کے غور کرو نا، فرمایا نہیں رخصت ہے، یا اللہ مجبوری ہے، فرمایا نا تو ذاتوں کے متعلق، یا اللہ میری مجبوری ہے، میرے خاندان والے کافر ہیں، میں تجھے نہیں مان سکتا، فرمایا نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا رب کی توحید کو ماننے میں گنجائش اللہ نے نہیں چھوڑی ہے، یا والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں اللہ نے رخصت نہیں دی ہے۔ دو ذاتیں ہیں، اور فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک پیش آؤ۔ حسن سلوک کیا ہے؟ قرآن مجید اس پر بات کرتا ہے، فرمایا حسن سلوک کا، نیکی کی جب بات آئے گی تو قرآن کہتا ہے اف۔ اس اف کا معنی جو امام رازی نے کیا ہے نا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس اف سے مراد وہ اف ہے جب تیرے والدین بڑھاپے کی عمر کو چلے جائیں، جسم کے اندر نکاہت آ جائے، کمزوری آ جائے، چلنے کے بھی قابل نہیں ہے، تیرے اس والدین کے بستر پر جب جتنی دیر تجھے اٹھاتے ہو سکتا ہے دیر لگ جائے، اگر پیشاب نکل گیا تو فرمایا ناک کے اوپر کپڑا نہیں رکھنا ہے، ناک کے اوپر کپڑا نہیں رکھنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا جب تم ناک کے اوپر کپڑا رکھو گے، اللہ کہتا ہے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ اوف ہے۔ فرمایا اس سے کراہت، ان سے کفر، ان سے نفرت اس وجہ سے نہیں کرنی ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ جب بھی بات کرنی ہے سخت لہجے میں نہیں کرنی ہے۔ قرآن کا نص آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، فرمایا جب بھی والدین سے گفتگو کرنی ہے سخت لہجہ استعمال نہیں کرنا ہے، غصے
میں بات نہیں کرنی ہے، قولن کریما، کریم کی جب تعریف کی جائے، کریم کا جب معنی بتایا جائے، کریم کی جب تشریح کی جائے تو کریم کا معنی یہ ہے، بولو بولو میرا، کریم نہ معنی دسن لگایا، سرکار بیٹھے نے دیہاتی بندہ آیا، ایک گل پوچھی سرکار کو، اچھی آنا حضور ایک کلمہ دسو وہ کریم ہے، وہ کریم ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں کریم ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا حضور پھر ماں ڈر کوئی نہیں ہے، ماں ڈر کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا حضور وہ کریم ہے نا تو پھر کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے جب کریم کرم پر آتا ہے، جب کریم کرم پر قابو پاتا ہے پھر بڑے بڑوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ کریمانہ طریقے سے پیش آنا ہے۔ کیا طریقہ؟ فرمایا انہوں نے جو تیرے ساتھ کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، ناانصافی کی، عدل نہیں کیا، تجھے پورا نہیں دیا ہے، تیرے ساتھ ناانصافی کی ہے، فرمایا چھوڑ انہیں، جب بھی تو پیش آئے تو تیرے لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے نا۔ وہ تیرے والدین ہیں، اتنا وقت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ بوڑھی ہو گئی، کمزور ہے بہت زیادہ، کبھی کبھی اٹھا کر قضائے حاجت کے لیے لے کر جاتا ہوں نا تو جاتے جاتے ہو سکتا ہے کہ پیشاب میرے اوپر ہو جائے۔ آپ یہ کہتے ہیں لیکن پھر میں کپڑے صاف کرتا، والدہ کو قضائے حاجت کرواتا، ان کے کپڑے بھی تبدیل کرواتا۔ کہتے ہیں میں سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر خطاب کے بیٹے ہیں، فرماتے ان کے پاس گیا نا تو میں یہ صرف لے کر گیا تھا کہ آپ سے جا کر اتنا پوچھوں گا، میں نے بھی تو ماں کا حق ادا کر دیا ہے نا۔ کہتے یہ صرف بات لے کر آپ کے پاس پہنچانا، اتنی دیر میں کوئی شام کی طرف سے کوئی بندہ آیا نا تو میں ابھی بیٹھا تھا، بات دل کی اندر تھی، وہ آ کر عرض کرنے لگا اے عبداللہ ابن عمر میری والدہ بوڑھی ہے، کمزور ہے، نکاہت ہے، خود چل کے قضائے حاجت نہیں کر سکتی ہے، تو میں کبھی کبھی کندھوں پر اٹھاتا ہوں تو پیشاب نکل جاتا ہے، میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے میں بچپن میں ماں کی گود میں پیشاب کرتا تھا، آج میں ماں کو کندھوں پر اٹھا کر وہ معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آستے بولے ہو نا، سمجھ لیجیے کوئی نہیں ہے نا، توجہ جی، کیا حق ادا کر دیا؟ سیدنا ابو ہریرہ وہاں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بات تو میرے دل کی تھی، بات تو میری کیفیت کی تھی، پوچھنے تو میں آیا تھا، لیکن میرے دل کی بات یہ کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اندر کی کیفیت کسی اور کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس سے مخاطب ہوئے، وہ تو بڑا خوش ہوا کہ شاید کوئی اچھا جواب ملے گا تو میں کہوں گا میں نے حق ادا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا سن، تجھ میں اور تیری ماں کے پیار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ فرمایا جب تو بیمار ہوتا تھا یا سردی کی لمبی رات ہوتی تھی تو ماں کی گود میں پیشاب کر دیتا تھا، وہ تجھے صاف بھی کرتی تھی، ساتھ دعائیں کرتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو عمر لمبی عطا کر۔ فرمایا جب تو صاف کرتا ہے تو تو یہ کہتا ہے یا رب پاس بلا لے۔ فرمایا تو یہ کہتا ہے، تیری سوچ میں اور تیری والدہ کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
فرمایا تو یہ کہتا ہے مجھ سے خدمت نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی، تو اٹھا لے بلا لے اپنے پاس۔ فرمایا یہ تیری سوچ ہے، اور تیری والدہ کی سوچ کیا تھی؟ سردی کی لمبی رات میں بھی تو پیشاب کرتا تھا، تجھے صاف کر کے نلا کر دھلا کر گرم کپڑے پہنا کر خشک جگہ پر رکھ کر خود گیلی جگہ سو جاتی تھی، اور کیا کہتی تھی؟ مالک میرے بیٹے کو عمر لمبی عطا فرما۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ اسے پاس بلا لے، یہ تو تھوڑی گل آئی تو انہیں آخنے ہو۔ توجہ، ایک اور بندہ حاضر ہوا، اس نے آ کر کہ حضور یہ عمر بن خطاب سے عرض کیا، جناب میں اپنی والدہ کی کمدنتے اٹھائی، ایک گج نے کیتا 5 آج کیتے ہیں، بولو نا جتنے آج ہوں اساں تے شامی بھی تے 4 گلاں بھی نہ کرنے نا، اساں بھی تے انہاں کی خوشی نہ کرنے، باہر اساں پڑھے پروفیسر افسر ماسٹر حافظ حافظ قرآن شیخ الحدیث میں زمانے نہ پڑھا جناب بڑا بندہ ہے، لیکن ہمارے والدین کی کیا حیثیت ہے؟ اور میں کیا جتنا کچھ ہے تیرا کمال نہیں ہے، پیچھے تیری ماں کی دعا ہے۔ حضور حضرت عمر بن خطاب سے میں نے کندھوں پر اٹھا کر ایک نہیں 25 آج کیے ہیں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ سنیا جی، سیدنا عمر بن خطاب اس کی طرف رخ مبارک کیا، کہا ایک مرتبہ پھر کہو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا حضور 25 حج کروائے ہیں اپنی والدہ کو، اور یہ اس دور کا کعبہ شریف کی اتنی تزین اتنی سہولتیں اس وقت نہیں تھی، چٹیل میدان تھا، پتھریلی زمین تھی، ریت ہی ریت تھا، اوپر سے جون جولائی کی گرمی تڑپ رہی تھی، اور فرمائش تپتی ہوئی ریت میں اگر کوئی اپنا گوشت وہاں رکھ دیتا تو اس گرمی کی وجہ سے گوشت پک جاتا ہے۔ عمر میں نے اس حالت میں جب اتنی گرمی اتنے جناب دھوپ لاؤ برسا رہی تھی، اس حالت میں اٹھا کر 25 حج کروائے، کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ سنو جی، حضرت عمر بن خطاب مخاطب ہوئے، فرمایا سونا تو نے جو ماں کے پیٹ میں ایک مرتبہ کروٹ لی تھی نا، اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، اس کا حق ادا۔ اور جس کی والدہ در بدر پر ٹھوکریں کھائے اور لوگوں سے اپنی مشکل کہے، میں کہتا ہوں پتہ نہیں کس وجہ سے خدا کا عذاب نہیں آتا، وگرنہ دنیا کے اندر جتنے گناہ ہے کوئی کتنا مرضی بڑا پاپی کیوں نہیں ہے، اللہ پردے ڈالتا ہے، پردے ڈالتا ہے، اس کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ لیکن واحد والدین کی وہ ہستی ہے، اگر ان کو تنگ کیا نا تو اس کا عذاب دنیا دیکھے گی، یہ رب کا حکم ہے۔ والدین کے نافرمان کو رب دنیا میں بھی معاف نہیں کرتا ہے، دنیا کو دکھاتا اور بتاتا ہے کہ یہ والدین کا گستاخ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کا۔ اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی۔ ایک لیے جھوٹیاں گواہیاں دینے آنے 10 سال دے میں جیوی پاساں اتھے کچھائی کھلوتے نہیں ہونے لوگ یانے چھو کوئی نہیں میں دیسا۔ محبوب نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ ادھر میری طرف دیکھنا جی، حضور ایسے بیٹھے تھے، سرکار سے جب پوچھا نا، سرکار نے فرمایا شرک بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی بڑا گناہ ہے۔ جب والدین کی باری آئی نا تو سرکار ٹیک چھوڑ کر آگے ہو کر فرمایا سب سے جو تیسرا کبیرہ گناہ ہے، فرمایا وہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی سے بچو۔ فرمایا والدین ناراض ہو گئے تو اس کا خالق ناراض ہو جائے گا، والدین
زمانے چساں پہ گزرنے ہاں اسا کتے والدین نہ کری سکنے ہاں سندھ وچ تھوڑے 2 ہفتے پہلے ایک گل ہوئی ہے پتر پتہ نہیں دھت ہویا نا سا کیا کیتا نا سا مو کی ماری آس تے جلا ماری نا جناب تلوار اس زہر رگ تے کٹ گئی لیکن سانس دے چلنے سان لوگوں اٹھائی تو مو کی اسپتال وچ کھڑے آنا تے ماں اکھ کھولی تے ایک گل آ گئی ہے اے مانی ممتا ہے خدا دی قسم ہے مو ایک گل آ گئی فرمایا سننے ہو مارا بچہ تا تھا کوئی نہیں وہ بڑا جذباتی سانس آخری تکلیف ہے تو دنیا تو جا رہی ہے تو جانے میں ایک گل آخی مارا پتر جذباتی ہے ماری طرف اس کی سنیا دیا ہے تمہاری موتوں کی معاف کری سنے ایک کا دوے لفظ کیا آخے سا فرما مارے پتر نے ایک طریقہ ہے تھوڑا جا غصے آلا ہے تو رٹی لیٹ نہ دے آئے فرمایا دینا نہ اس کی کھانا دے آئے اے مارا پیغام ماری ماں کی مارے پترہ کی دے چھوڑے ہے اوے جدو میں ماں نے کری مانا ایک گفتگو سنی ہے ماں سمجھ آئی ہے ماں نے وجود اس کوئی اور نہیں بولنا رب نے رحمت بولی ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے توفیق دی تو زندگی رہی اس سے آگے چلیں گے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین